سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو آج کے اس کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی اس عظیم نسبت کے ساتھ منعقد کیے گئے اس عظیم جلسے میں آپ کی اور ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستوں، آپ کو یاد ہوگا جب مسجد اقصی پر یہودی درندوں نے صہیونی دہشت گردوں نے جارحیت کی تھی، تو پاکستان سے کراچی کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں ایک خاص لابی یہ درس دے رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن آپ کے اس ایک جلسے میں اور اس لابی کے نظریے کے مقابلے میں آپ کی اس ایک آواز نے ان کی زبانیں ایسی خاموش کی کہ پھر پاکستان کی سرزمین پر کسی ایک فورم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کر سکا ہے۔ اللہ نے آپ کی آواز میں تاثیر رکھی، آپ کی آواز میں اللہ نے ایک روب اور دبدبا رکھا ہے۔ آج میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرم اقدس کی بے حرمتی اسی یہودی لابی کے ایجنٹوں نے کی، پہلا حق آپ پر تھا کہ آپ اسی میدان میں اکٹھے ہوں اور ان قوتوں کو للکاریں کہ نہ تمہارے باپ کو جرأت ہو سکی، اور اگر تم نے حرم اقدس کی حرمت میں کسی قسم کی توہین کا ارتکاب کیا تو ہم تمہاری زبانوں کو گٹھی سے کھینچ لیں گے اور قیامت تک تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل مردہ آباد! مردہ آباد! مردہ آباد! مردہ آباد! مردہ آباد! گستاخ حرمان پہ! گستاخ حرمان پہ! یہودیوں نے مدینے کی بے حرمتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، اخرج اليہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دو۔ اگر اس کے ایجنٹوں نے پاکستان میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تو یاد رکھو
ایجنٹوں، تمہیں ہم کراچی کے سمندر میں غرق کر دیں گے اور پاکستان کی سرزمین پہ تمہیں جینے کا حق نہیں ادا کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، یلکار ہے، یلکار ہے گستاخ حرمین پہ۔ مکے والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ لاوارث ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا کی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک گیا گزرا گنہگار امتی بھی اپنے نبی اور رسول کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تم نے مکے والوں کی طرح ان کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ دنیا کی آبادی کا چھٹا حصہ وہ اپنے پیغمبر کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ 1 ارب سے زیادہ آبادی اس کے ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم ہوتے کیا ہو؟ کس بات کی تم مولی ہو؟ تمہیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر رکھ دیں گے اگر تم نے آئندہ کے لیے اس طرح سوچا بھی تو۔ عظمت حرمان پر، عظمت حرمان پر، روزہ رسول پر، تقدس حرمان پر، لبیک 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 لبیک۔ ہم تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں۔ ہم نے ہر مشکل کو بڑے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ عبور کیا، لیکن یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے، یہی حرمت رسول کا وہ مقام ہے جہاں صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں تحمل کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں برداشت نام کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں رہتی۔ عمران خان سن لو، تمہیں لوگوں نے، مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا۔ عقل ہے تو یہی، ویژن ہے تو یہی، پروگرام ہے تو اسی کے پاس، خوشحالی لائے گا تو یہی، آسمان پر چڑھا دیا تجھے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ بے پرواہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اقتدار میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو اقتدار میں آ گیا، تیری نااہلی دنیا کے سامنے آ گئی، تیری نالائقی تشخیص بام ہو گئی، تو اپنی اہلیت کے لحاظ سے ننگا تڑنگا ہو گیا۔ آج پھر گاؤں گاؤں پھر رہا ہے، جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ پہلے آپ کارکردگی کے لحاظ سے نااہل ثابت ہوئے، آج تم انشاءاللہ دماغی لحاظ سے بیمار ثابت ہو کر رہو گے۔ دنیا کو دکھائے گا کہ یہ ذہنی بیمار، یہ دماغی بیمار، یہ پاکستان میں سیاست کر رہا ہے۔ کم وقت تیری وجہ سے پاکستان کی سیاست بدنام ہو گئی، اس کی ویلیو گر گئی۔ مردہ آباد، نشائی ریاضی، نشائی ریاضی، مریض ریاضی، بیمار ریاضی، بیمار ریاضی۔ لیکن میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں نااہل اور یہ ذہنی بیمار
وہاں پر ایک فتنہ بھی ہے. ایسے پیروکار اس نے پیدا کر لیے ہیں کہ اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو کہتے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ. خود کہتا ہے اللہ نے جو پیغام پیغمبر کے پاس پہنچایا اس کو لوگوں تک پہنچایا، تم بھی میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. کبھی خود کو اللہ کے ساتھ برابری پہ، کبھی خود کو پیغمبر کے ساتھ برابری پہ، اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر لے تب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. گستاخ نیازی پہ، گستاخ نیازی پہ، گستاخ نیازی پہ، بد اخلاق نیازی پہ، بد کردار نیازی پہ. جب یہ کہتا ہے اللہ نے پیغمبر کی تربیت کی، اس کو بنایا نبوت کے لیے، آج وہ میری بھی تربیت کر رہا ہے. اس فکر اور اس سوچ کا آدمی پاکستان میں سیاست کرے گا. اسے کہتے ہیں دجل. دجال دجل سے ہے، اور دجال بھی جب آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن اس کے دم سے بارش بھی ہوگی، مردے بھی زندہ ہوں گے، جہاں تھوک پھینکے گا وہاں سے سبزہ بھی اگے گا، کرامات بھی دکھائے گا، لیکن ہوگا دجال، ہوگا فتنہ. تو میں آپ کو اس فتنے سے بھی ڈرانا چاہتا ہوں اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خواہ مخواہ اس کے خلاف نہیں آئے میدان میں. اور آج کچھ لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے، ہماری طرح کے کچھ مذہبی رنگ والے لوگ، ان کو یہ دین سکھائے گا. جو مولوی بیچارہ اس قدر یتیم ہو جائے کہ اسے عمران خان کے سائے کی ضرورت ہو، اس کی یتیمی پہ رحم آتا ہے. مرد آباد سرکاری مولوی، سرکاری مولوی، درباری مولوی، درباری مولوی. نہیں اسرائیلی مولوی کہو یار. اسرائیلی مولوی، اسرائیل کا حامی، اسرائیل کا حامی، یہود کا حامی. لوگوں کو دین سکھائے گا، پتہ نہیں اپنی طہارت کرنی بھی آتی ہے یا نہیں. انشاءاللہ ہم ایسے فکر، ایسے عقیدے، ایسے نظریے اور ایسے فتنے کا خاتمہ کریں گے. اگر ہم قادیانی فتنے کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں اور تا قیامت جنگ لڑنے کا عہد کیا ہے، تو یہ کیا چھوٹی موٹی فتنیاں یہ ہمارا مقابلہ کریں گی. ان کو تو ایک ضرب سے ہم نے ہٹایا ہے اور ایک ضرب سے دفن کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، ان کے جلسوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کے پیروکاروں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. میری شرافت مجھے ان پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. عمرے پہ کیوں گئے؟ تمہیں میرے جلسوں میں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ناچ گانوں کے محفل میں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت تھی تمہارے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں عمرہ نہیں کیا، جنہوں نے زندگی میں مدینہ منورہ نہیں دیکھا، آج اس موقع پر آپ کے برطانیہ کے پی ٹی آئی کا صدر اور امیر مسرت اور جہانگیر عرف چیکو پہلی مرتبہ کس پروگرام کے تحت، کس سازش کے تحت مدینہ آئے تھے؟
शेख रशीद साहब ने एक दिन पहले कह दिया था कि मदीना में ऐसा होगा। तुम प्लानिंग करते हो हरम नबवी की तौहीन करने की। सियासत करो, पाकिस्तान में करो। तुम्हारी ताकत है तो पाकिस्तान में आओ। पाकिस्तान में तो हमने तुम्हें गर्दन से उठाकर फेंक दिया। अब बाहर जाकर बदमाशियां और शैतानियां करते हो। यहां आओ, मुकाबला करो। हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे औकात क्या हैं। कभी फौज को डराते हो। एक बयानिया तो हो ना तुम्हारे पास। पहले कहा खत आया है, मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश है। अरे बैनुल अक़वामी साजिश कहां से हो गई? खत दिखाओ ना भाई। आज तक खत नहीं दिखा सका। पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे ने भी कहा कि झूठ है, अमेरिका ने भी कहा झूठ। भाई दिखा दो ना। हम उर्दू नहीं समझते, अंग्रेजी समझ लेने वाले लोग हैं। उस कागज से पता चल जाएगा उसमें क्या है। बिल्ली को थैले से बाहर लाओ। अब खत का मामला छोड़ दिया, खत से भाग गया जी। फिर कहा सिराजुद्दौला का सिपा सालार मीर जाफर था। भाई सिपा सालार को मीर जाफर कहते हो तो फिर कौन है सिपा सालार आज? जब सिपा सालार ने आंखें दिखाई तो अगले दिन कहा मेरी मुराद तो शाहबाज शरीफ है। बाबा शाहबाज शरीफ तो सिपा सालार नहीं है। तो आपने तो सिपा सालार की बात की थी। तो आई गई हो गई। अब वो बयानिया भी गया, खत का बयानिया भी गया, सिपा सालार का बयानिया भी गया। अब कहते हैं मेरे कत्ल करने की साजिश हो रही है और मैंने और कहता है कि मैंने वीडियो पता नहीं कैसेट रिकॉर्ड कराई है। आजकल की दुनिया में कैसेट रिकॉर्ड करवाई जाती है। रखी किधर है वो? कहां छुपाई है तुमने वो रिकॉर्ड? 2 कापियां हैं, एक अमेरिका में और एक गोल्डस्मिथ के घर में बताने में। एक तरफ कहते हैं अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। भाई चूर्ण बेचो तो तरीके से बेचो यार। और एक तरफ अपना बयान वहां रिकॉर्ड करवा रहे हो। इमरान खान, मैं कहता हूं आपसे, तुम कत्ल की बात करते हो। कत्ल बहुत दूर की बात है। इंसान के हाथों कत्ल बहुत दूर की बात है। तुम तन्हा किसी रोड पे खड़े हो जाओ, अगर एक कुत्ते ने भी तुम्हें सूंघ लिया तो मुझे कह दो कि कायदा जमीयत मौलाना फजल रहमान, कायदा जमीयत मौलाना फजल रहमान, क्या तेरी जरूरत को, क्या तेरी बसीरत को, क्या तेरी सियासत को। कातिलाना हमलों से हम गुजरे हैं। कातिलाना हमलों से अब्दुल गफूर हैदरी गुजरा है। कातिलाना हमलों से अकरम दुर्रानी गुजरा है। कातिलाना हमलों के शिकार हमारे उलमाए कराम हुए हैं और फिर भी मैदान में खड़े हैं, जुर्रत के साथ खड़े हैं। 300 साढ़े 300 की तादाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स की सिक्योरिटी लेकर नहीं खड़े हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, सियासत की भी ढंग होती है, उसको ढंग भी नहीं आता। और मुल्क को कहां पहुंचाया। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं इस हवाले से। जब हुकूमत में नहीं आया था तो उस वक्त कहा था कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए।
تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مودی کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک گلگت بلتستان کو اس سے الگ کر دیا۔ ابھی کون سی وہی توڑ پر آئی جب تو نے بیان دیا اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ یہ 3 حصوں کا آئیڈیا کہاں سے آ گیا؟ نہ 2 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے، نہ 4 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے۔ کیا پروگرام تھا تیرا؟ یاد رکھو، ملک کی جغرافیہ کو تبدیل کرنے کے لیے 2 بنیادی مراحل ہوا کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے، اگلا مرحلہ یہ کہ ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ چنانچہ جب نواز شریف کی حکومت میں پاناما لایا گیا تو پانامے کیس کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام ملک میں لانے کی کوشش کی گئی، اور جب وہ مرحلہ گزرا تو عمران خان کے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا۔ یہ دونوں مرحلے پورے ہو گئے، اور جب ملک میں معاشی طور پر عدم استحکام آتا ہے، روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، مہنگائی آسمان کو پہنچ جاتی ہے، عام آدمی کے قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر پبلک میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شکر ادا کرو پاکستان کے سیاستدانوں کا، شکر ادا کرو جمعیت علماء کا کہ ہم نے 4 سال تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاروں صوبوں کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، اور پاکستان کے کسی حصے میں ملک کے خلاف بغاوت نہیں ہونے دی۔ میں نے پچھلی دفعہ اسلام آباد میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں، ملک کے ساتھ ان کی وفاداری کو سلام کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی وہ ملک کے ساتھ کھڑے رہے اور بغاوت کو کوئی تعصب نہیں دیا۔ آج اقتدار سے علیحدگی کے بعد وہ در بدر پھر رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اقتدار سے محروم ہوا، اس لیے کہ کسی طرح میں پھر اقتدار میں آؤں اور اگر ملک بچ گیا ہے تو اس کا مکمل خاتمہ کر دوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کو دوبارہ لاتے ہیں اور بچے کچھ ملک کو تب ختم کر دیتے ہیں تو بھی عوام کی مرضی ہے، لیکن ہم نے اس ملک کے بقا اور تحفظ کے لیے جنگ لڑنے کا عہد کیا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو پورا کریں گے۔ میں پاک افواج کو بھی یقین دلاتا ہوں، اعتماد دلاتا ہوں کہ پاکستان پر خدا نہ کرے کوئی برا وقت آئے، لیکن ایسے وقت میں اگر سرحدات پر مشکل آئی، اگر ملک کے اندر مشکل آئی تو ایک یوتھیا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہی خاکسار، یہی نوجوان آپ کو شانہ بشانہ پاکستان کے بقا و تحفظ کی جنگ لڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمہوریت! زندہ ہے جمہوریت! یہ میری جمہوریت! یہ میری جمہوریت! مجاہدوں کی جمہوریت! ہمارا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست نہ کرے، ہمارا مطالبہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور جب فوج نے کہا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں، ہم مداخلت نہیں کرتے، تو اس نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، یعنی اس کا معنی یہ کہ اگر فوج اس کے ساتھ ہے تو پھر فوج محترم ہے، اگر فوج حکومت کے ساتھ ہے تو پھر فوج محترم ہے، اور اگر فوج ملک کے ساتھ ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک مقرر نے جلسے میں کہا کہ اگر گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو یہ قبول نہیں ہے۔
میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ چوکیدار یہ ملک کا چوکیدار ہے، تمہاری حکومت کا چوکیدار نہیں ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ تمہارے ملک کا تمہاری حکومت کا دار و مدار پاکستان کے عوام پر ہے۔ تمہیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے، تمہیں پاکستان کے عوام کے نمائندوں نے مسترد کیا ہے، تمہیں شکوہ کس سے؟ تم کسی ایک کا اعتماد برقرار نہیں کر سکتے، نہ عوام کا، نہ عوامی نمائندگان کا، نہ اپنے اتحادیوں کا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ فوج کا، نہ بیوروکریسی کا۔ ہر شخص سر پیٹ رہا۔ میرے محترم دوستو، لیکن میں آج اس موقع پر بڑے احترام کے ساتھ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں اپنی عدالت عظمیٰ سے، محترم عدالت سے، فاضل ججز سے۔ جب چیف ایگزیکٹو نے اپنے ایگزیکٹو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے کے افسر کو یا افسروں کو تبدیل کیا تو آپ نے سو موٹو کیوں لیا؟ کس کے کہنے پہ لیا؟ عمران خان کے جلسے میں ایک گفتگو پر آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ آپ نے سو موٹو لے لیا؟ پھر آپ آئے نا، پھر آپ حکومت کریں، پھر آپ ایگزیکٹو چیف بن جائیں۔ عدلیہ کا اپنا کام، ایگزیکٹو کا اپنا کام، اور آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ یہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اگر یہ مخلوق عدالت کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ عدالت آزادی کے ساتھ فیصلے کرے۔ عدالت کے کسی سو موٹو سے اگر یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ دباؤ بھی کیا گیا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آئے گا اس کے عوام کے دلوں میں کیا قدر و قیمت ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب عمران حکومت میں پاناما کیس کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والا بعد میں ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا جاتا ہے، وہاں تو آپ نے سو موٹو نہیں لیا۔ جب بشیر مومن نے چیخ کر انٹرویوز دی کہ مجھے بلا کر کہتا تھا کہ آپ فلاں کے خلاف کیس کرو، فلاں کے خلاف کیس کرو، فلاں کے خلاف کیس کرو، اس جی کے اس چیخ پکار پر تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ جسٹس ارشد صدیقی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بطور جج کے، اس کی چیخ و چلاہٹ پر تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں دیا۔ آج ایک بیان جلسے میں دے دیا اور آپ نے اس پر اتنا نوٹس دے دیا۔ ہمارے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ کے فیصلوں کو ہم توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی ہماری نظروں میں عزت و آبرو ہے، لیکن ایسے اقدامات اگر آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، کوئی آپ سے رجوع نہیں کر رہا، تو پھر اپنی عزت و توقیر میں اگر آپ کمی کر رہے ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، پھر آپ خود ذمہ دار ہیں۔ یہ شکایت آج پبلک کے سامنے لانا میں نے ضروری سمجھا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، میں نے یہاں سندھ میں بھی جلسے کیے، بڑے جلسے سے خطاب کیے، اور میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ملک کو بٹھا دیا ہے، اب چیلنج یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں گے کیسے۔ اب وہ جو بند ٹوٹا ہے تو آپ
ہم سے کہتے ہیں کہ آج وہ اتنا بڑا بند آپ نے دوبارہ کیوں تعمیر نہیں کیا؟ ابھی تو وہ تباہی کرے گا۔ عمران خان کی حکومت کے پہلے سال ان کے اپنے ماہرین نے انٹرویوز دیے اور کہا کہ عمران صاحب کا پروگرام یہی ہے کہ روپیہ 200 روپیہ $1 تک جائے گا، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ آج اگر 200 پہ گیا ہے اس کے اپنے ایجنڈے کے تحت گیا ہے۔ ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، جب تک آپ بیوروکریسی کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، جب تک حکومت کو ریاستی اداروں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا، اعتماد کا ماحول بحال کرنا مشکل ہے۔ ابھی ہم نے اس کو ہٹایا ہے، اب 1 سال میں ہم نے ملک کو پٹڑی پہ ڈالنا ہے۔ کیسے چلیں گے؟ کس مشکل میں ہم سفر کریں گے؟ کس پگڈنڈی کے اوپر ہم نے چلنا ہے؟ اور اس ملک کو واپس اپنی حالت پہ لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 3.5 سال میں تم نے جو ملک کا کباڑہ کیا، ظاہر ہے کہ عمارت کو گرانا تو ایک لمحے کا کام ہے، گند پھیلانا تو ایک لمحے کا کام ہے۔ تم نے 4 سال میں جو گند پھیلایا، ہم سے توقع رکھتے ہو کہ 4 دن کے اندر اندر اس گند کو صاف کریں؟ اس میں تو وقت لگے گا۔ یہ تو چیلنج ہے جو ہم نے قبول کیا۔ ہم نے ملک کو ان سے چھینا تاکہ ملک بچ جائے۔ پہلے ملک کو بچانا ہے، ملک کی پھر اقتصاد کو بچانا ہے، اس کو صحیح رخ پہ لانا ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہے جو قومی سطح کے باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز اس وقت ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان جلسڑیوں کا دباؤ نہ لیا جائے۔ روز روز بیان تبدیل ہو رہے ہیں، ایک دن ایک بیانیہ ہے، کل دوسرا بیانیہ، پھر تیسرا بیانیہ، پھر چوتھا بیانیہ۔ ابھی تو ایک بات پہ ٹھہر تو جاؤ۔ ہم تو ایک ہی بات پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو تعارف ہم نے پہلے دن کرایا تھا، ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں، اور لمحہ لمحہ گزرتا ہے تصدیق کر رہا ہے اس بات کو۔ تو میرے محترم دوستو، ان حالات میں ہم نے چیلنج قبول کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، چاروں صوبوں کے اعتماد کو ٹھیک رکھنا ہے، صوبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ آج اگر میں سندھ میں کھڑا ہوں، میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، میرے 40 سال گزر گئے، اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا جہاں میں 1 سے زیادہ مرتبہ سندھ میں نہ آیا ہوں۔ ایک رشتہ بن گیا آپ کے ساتھ، ایک تعلق بن گیا آپ کے ساتھ، اور آپ کے بچے بچے کے حقوق کی انشاءاللہ جنگ لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہم کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتے۔ یہ قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، جمعیت علماء اسلام کے منشور کا مسئلہ ہے، اور ہر صوبہ اپنے وسائل کا مالک ہے، اور ہر صوبے کا بچہ اپنے وسائل کا پر اپنا حق رکھتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے پورے ملک کو چلانا ہے، ہم نے ایک قوم بنانا ہے، ایک پاکستانی قوم کی طرح ہم نے ملک کے اندر ایک یکجہتی پیدا کرنی ہے۔ جس یکجہتی کو اس شخص نے تباہ کیا ہے، اس کو دوبارہ لانا ہے۔ جس اقتصاد کو اس نے تباہ کیا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمیں اس نے تنہا کر دیا ہے۔ میں حیران ایک بات پر ہوں، نعرے ہیں چور 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 چور، یہ نعرے ہیں، یہ سیاست ہے، چور 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 چور۔ بھائی نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، اس چور کو چین بھی پیسے دینے کو تیار، اس کو سعودی عرب بھی پیسے دینے کو تیار، اس کو IMF بھی قرضے دینے کو تیار، اس کو یورپ بھی پیسے دینے کو تیار، امریکہ بھی پیسے دینے کو تیار،
اور یہ جو بنا ہوا ہے نا صادق اور امین، اس پر تو نہ چین اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ سعودی عرب، نہ امارات، نہ مغرب، نہ مشرق، ساری دنیا کہتی ہے اس کو پیسہ دینے سے تباہ ہو جائے گا۔ چار نیازی مرد آباد، چار نیازی گھڑی، چار نیازی گھڑی، چار نیازی ہر چار نیازی، ہر چار نیازی، اور تماشا یہ ہے، حرامی نیازی۔ تماشا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے جس ملک کے بادشاہ کی گھڑی کو اس سے خود چوری کیا تھا۔ اے توشا چور، اس قسم کی باتیں نہ کرو، ورنہ تم تو ہر لحاظ سے کنگال ہو، گھر سے بھی کنگال اور باہر سے بھی کنگال، نہ تمہاری کوئی اخلاقی کوئی قیمت ہے نہ کوئی سیاسی قیمت ہے تیری، دنیا تمہیں جانتی ہے، تم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ سوچو ذرا میرے محترم دوستو، اس فتنے سے الگ ہو جاؤ۔ ہم ہمدردی کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی مسلمان پاکستان کی تباہی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو، ملک کی تباہی میں اس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ، ان کے گھروں میں ان کی آنٹیاں آنسو بہا رہی ہے عمران کے جانے پہ۔ وہی آنسو نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے خاندان ہیں اور کون کون سے گھرانے ہیں جو بین الاقوامی اس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور آج ان کے گھر میں ماتم ہے، ان کے گھر میں۔ واہ، نشاندہی ہو رہی، واہ۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں کس کس کی ماں مری ہے، اور لڑیں گے ہم انشاءاللہ، انشاءاللہ، چھوڑیں گے نہیں اس بات کو انشاءاللہ۔ دونوں لوگ کہتے ہیں آپ کی تو اب حکومت آ گئی ہے، اب آپ کو جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنے سے لڑنا ہے، جب تک فتنے کو دفن نہیں کریں گے، جب تک سمندر برد نہیں کریں گے، انشاءاللہ یہ نظریہ۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، فاسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، اللهم انا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، وانت تعلم ولا نعلم، وانت علام الغيوب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔